درود شریف روح کی بیداری اور فرشتوں کا نظام۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ صرف جسم ہے، ہڈی، گوشت، خون، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جسم صرف ایک لباس ہے اور روح اصل مسافر۔ جب تک روح سوئی رہتی ہے انسان زندہ ہو کر بھی مردہ رہتا ہے، اور روح کو جگانے والی سب سے پہلی صدا درود شریف ہے۔ روح گناہوں سے نہیں سوتی، روح مصروفیت سے سوتی ہے۔ جب انسان صرف کمانے میں لگ جائے، صرف بچانے میں لگ جائے، صرف ثابت کرنے میں لگ جائے، تب روح آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ مر نہیں جاتی، وہ بس سننا چھوڑ دیتی ہے۔ درود روح کے دروازے پر نرمی سے دی جانے والی دستک ہے۔ یہ کوئی چیخ نہیں، یہ کوئی زور نہیں، یہ محبت کی آواز ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو روح چوک جاتی ہے، کیونکہ یہ آواز اس نے ازل میں سنی تھی، جب اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روحوں سے عہد لیا گیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن اس منظر میں ایک اور نور بھی موجود تھا، وہ نور جس کے لیے یہ سب عہد لیا گیا۔ وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ درود اسی یاد کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے تھکتے نہیں؟ نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ غفلت چھوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل ذکر میں ہیں، اور ذکر کا سب سے اعلیٰ درجہ درود ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر فرشتے کسی عمل میں شریک ہوں تو وہ عمل زمین کا نہیں رہتا، وہ آسمانی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اس کے گرد نور بن جاتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں درود پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کا نظام کیسے حرکت میں آتا ہے؟ فرشتے بغیر حکم حرکت نہیں کرتے، اور حکم رحمت سے آتا ہے۔ جب بندہ درود میں داخل ہوتا ہے تو رحمت متحرک ہوتی ہے، اور رحمت کے ساتھ فرشتے حرکت میں آتے ہیں۔ پھر خواب سچے ہونے لگتے ہیں، دل پر الہام اترنے لگتا ہے، فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، راستے خود بننے لگتے ہیں۔ یہ سب شور کے بغیر ہوتا ہے۔ روحانی آنکھ کرامات سے نہیں کھلتی، روحانی آنکھ خلوص سے کھلتی ہے، اور خلوص درود کے بغیر ادھورا ہے۔ جب درود دل کی عادت بن جائے تو روحانی آنکھ خود بخود کھلنے لگتی ہے۔ پھر انسان صرف دیکھتا نہیں، وہ سمجھنے لگتا ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی جملہ دل میں اتر جاتا ہے، کوئی منظر اندر ہلچل مچا دیتا ہے؟ یہ اتفاق نہیں، یہ کائنات آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات وہی سن سکتا ہے جو درود کی فریکوینسی پر ہو۔ دنیا شور ہے، خیالات کا شور، خواہشات کا شور، خوف کا شور۔ درود اس شور کے اندر خاموشی پیدا کرتا ہے، اور یہی خاموشی اصل سکون ہے۔ اسی لیے کہا گیا درود وہ خاموش دعا ہے جو سب سے بلند آواز میں سنی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت دنیا چھوڑنے کا نام ہے۔ نہیں، روحانیت دنیا میں رہ کر مرکز سے جڑے رہنے کا نام ہے، اور وہ مظہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں روح صرف بیدار نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے فیصلوں میں بولنے لگتی ہے، اور یہاں درود دل سے نکل کر رزق، حالات اور تقدیر کے دروازوں تک پہنچتا ہے۔ درود شریف رزق کا نظام اور زندگی کے فیصلے انسان کا سب سے بڑا خوف، بھوک نہیں، غربت نہیں، بلکہ غیر یقینی ہے۔ کل کیا ہوگا؟ کام چلے گا یا نہیں؟ کامیابی ملے گی یا نہیں؟ یہ رشتہ چلے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ یہ خوف انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں درود رحمت بن کر اترتا ہے۔ ہم نے رزق کو صرف نوٹوں تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ رزق تو ذہنی سکون بھی ہے، درست فیصلہ بھی ہے، وقت پر ملنے والا موقع بھی ہے، سچا ساتھ بھی ہے، دل کی مضبوطی بھی ہے۔ اور یہ سب کسی بازار سے نہیں ملتا، یہ سب نظام سے ملتا ہے۔ رزق زمین سے نہیں آتا، رزق آسمان سے اترتا ہے۔ لیکن آسمان پر بھی ہر دروازہ کھلا نہیں ہوتا، وہی رزق ملتا ہے جس کا دروازہ کھولا جائے، اور رزق کے دروازے درود کی کنجی سے کھلتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں درود رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ دنیا کشش کے قانون کی بات کرتی ہے کہ جیسا سوچو گے ویسا پالو گے۔ یہ بات ادھوری ہے۔ اصل کشش سوچ سے نہیں، نسبت سے پیدا ہوتی ہے۔
جب بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے تو اس کے ارد گرد رحمت کی کشش پیدا ہو جاتی ہے، پھر رزق ڈھونڈتا ہوا آتا ہے۔ فکر خالی جیب کا نام نہیں، فکر خالی دل کا نام ہے، اور بھینا نوٹوں کی گڈی نہیں، غنا دل کی بے نیازی ہے۔ درود دل کو اتنا بھر دیتا ہے کہ انسان کم میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہی اطمینان اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ مزید عطا کرتا ہے۔ فیصلے کیوں غلط ہو جاتے ہیں؟ ہم غلط فیصلے اکثر جلدی میں کرتے ہیں، یا خوف میں یا خواہش میں۔ درود دل کی رفتار کو درست کرتا ہے۔ جب دل ٹھہر جاتا ہے تو فیصلہ خود درست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں درود کے بعد کبھی جلدی نہ کرو، فیصلہ خود بولے گا۔ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ملتا، کیونکہ استخارہ صرف نماز نہیں، یہ دل کی صفائی ہے، اور دل درود سے صاف ہوتا ہے۔ جب درود دل کی عادت بن جائے تو ہر قدم استخارہ بن جاتا ہے۔ برکت زیادتی نہیں، برکت کفایت ہے۔ کم ہو لیکن کافی ہو، یہی برکت ہے۔ درود رزق کو پھیلائے بغیر گہرا کر دیتا ہے، اور گہرا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔